میرا نام عبدالاحد ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں شروع کی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کی قرأت کر لیتے ہیں، بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ایڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں میری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. فرض کی جو آخری رکعتیں ہوتی ہیں جیسے 3 یا 4 رکعت والی نماز مغرب کی ہو گئیں یا ظہر، عصر اور عشاء، ان میں جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوتی ہیں تو ان میں سورت کا ملانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت ملا لے یا 3 چھوٹی آیتوں کا اضافہ کر لے تو یہ منفرد شخص جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں بھری ہوئی پڑھے. جبکہ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی چھوٹی سورت کا پڑھا جانا یہ واجب ہے. اچھا، تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوگی فرض نماز کی، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے. اس کے بعد جو مزید صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. البتہ افضل و بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے اور سورت بھی ملا لی جائے تنہا نماز پڑھنے والے، اکیلے نماز پڑھنے والے میں. اور اگر سورت ملانے کے بجائے وہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی افضل طریقہ ہے. اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینے سے بھی وہ جو قیام کی جو مقدار تھی وہ ادا ہو جاتی ہے. لیکن افضل وہی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی، اور سورت کا ملا لینا اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے مزید افضل عمل ہے. تو البتہ جو ہم اکیلے پڑھنے والے کا بار بار تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب ایسا کریں گے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر وہ سورت بھی ملا رہے ہیں تو اس صورت میں عوام کو اگر اس عمل سے سورت ملانے سے تاخیر اور دشواری کا معاملہ درپیش ہو تو امام کو چاہیے کہ پھر وہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے کہ عوام کو ایک مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن اکیلے نماز پڑھنے والا تو اپنے اوپر ہی اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو جتنا چاہے، وقت موجود ہے تو جتنا چاہے وہ تلاوت قرآن کرے قیام کی حالت میں، چاہے پہلی رکعت میں، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 رکعتوں کو بھرا ہوا پڑھے یعنی صورتیں ملا کر پڑھے تو جتنا قرآن پڑھا جائے گا نماز میں اس کا ثواب علاوہ نماز قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے. اچھا، یہ صرف ناظرین کرام فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کی بات ہو رہی، اس کے علاوہ سنتیں نہیں، سنتیں چاہے موقدہ یا غیر موقدہ یا نوافل، ان کی ہر رکعت میں سورت کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہے. کئی لوگ بعض کا یہ مسئلہ سنتے ہیں کہ یعنی ظہر کی، عشاء کی، مغرب کی، عصر کی یا آخری 2 رکعت یا 1 رکعت اس میں سورت نہ بھی ملائیں تو نماز ہو جائے گی. ایسے کئی سائلین بھی آتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا. تو وہ سنتوں پہ بھی وہی کہ سنتیں ہیں تو ان کی بھی آخری 2 رکعتیں اور دیگر چیزوں میں بھی. اور آپ نے مسئلہ تو سن لیا، آپ تنہا نماز پڑھ لیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں بھی سورت ملائیں. اچھا، امام صاحب اگر سورت ملاتے ہیں تو وہی مقتدیوں والا معاملہ. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم 3 بار سبحان اللہ کہیں، 3 بار سبحان اللہ کہنا ہے یا اتنی مقدار رک جانا ہے یا پڑھنا ہے، اس میں کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار اتنا ٹائم اگر کوئی کھڑا ہو گیا قیام کر لیا تو اس سے قیام کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو. اس سے بھی بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. خاموش کھڑے ہونے سے بہتر ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. اس سے بہتر ہے کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑا رہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اور پھر مزید یعنی نور علی نور والا معاملہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ مزید کوئی چھوٹی آیات 3 آیات پڑھ لیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو یہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ امام بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی سورت نہیں پڑھنی تو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. اب وہ کوئی جائے نماز میں یا کوئی
تو یہ بعض نمازیوں کو بڑی تشویش ہے، کبھی کھڑے ہوئے ابھی فوراً رکوع کر لیا، ان کو تشویش، اچھا جو پیچھے سے وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ کہ یار یہ بھی رکعت ہماری گئی ایک طرح کی. تو بلا ضرورت امام کو اتنا اختصار کی طرف تو نہیں آنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ہاں نارمل جیسے حالات، ہم سفر کی حالت میں امامت ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ایمرجنسی والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، جیسے اس وقت ہمارے جو ائمہ مساجد نماز پنجگانہ کی امامت کرتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے انہیں، عمومی حالات میں جی کوئی ہاں، جلدی نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، جیسے مغرب کی تیسری اور فرض کی تیسری اور چوتھی، ظہر عصر عشاء کی، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، چونکہ امام کے لیے مستحبات میں سے یہ، یعنی اچھی باتوں میں سے ہے جس پہ امام کو ثواب بھی ملے گا، ان میں سے یہ ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کرے، جی مقتدیوں کی رعایت کرے. جیسے امام کو پتہ ہے کہ امام رکوع میں گیا ہے مثال کے طور پہ، اور امام کو لگا ہے کہ کوئی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس صفوں کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے، کچھ آنے محسوس ہو جانے جاتا ہے، ہلچل سے محسوس ہوتا ہے. اب امام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یعنی امام کسی معین نمازی کے لیے نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھائے گا، یہ مکروہ ہے. صحیح. لیکن غیر معین نمازی، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کی بھی مدد کر رہا ہوں، جیسے رکوع میں چلا گیا، میں چاہوں تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی، میں رکوع سے اٹھ سکتا ہوں. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، 3 تسبیحات کی جگہ اگر میں 5 پڑھوں گا تو اس کو رکوع مل جائے گا، صحیح. رکوع مل جائے گا، رکعت مل جائے گی، گویا اس کو نماز کی فضیلت زیادہ مل جائے گی. صحیح. تو اب میں رکوع میں 3 کی جگہ 5 دفعہ پڑھ لوں، 5 دفعہ پڑھ لیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نمازی امام کو کچھ نظر آ جاتے ہیں سائٹوں سے کہ کوئی نمازی ابھی کھڑا ہے اور رکوع میں جانے والا ہے، تو وہ 6ٹھی مرتبہ تسبیح بھی شروع کر دے، 7ویں کر لے تاکہ وہ رکوع میں چلے جائے. تو یہ امام کا مقتدیوں کے لیے نماز کو طول دینا یہ ایک اچھا عمل ہے. تو اب کوئی آدمی امام صاحب اس مسئلے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو پہلے کے حاضرین ہیں، اب یعنی 3 دفعہ پڑھ دیا، کچھ امام تو 3 دفعہ پر بھی وہ تقصیر اور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 3 دفعہ ہی پورا نہیں عدد ہو رہا ہوتا، 3 دفعہ تو کریں، لیکن اب 5 کیا 7 کیا، تو یہ زیادہ طول دینے پہ جو دیگر نمازی اگر ان کو تشویش ہو اور ان کو اگر ان پہ گراں گزرنے کا، تو پھر امام کو چاہیے کہ 3 اور 5 پہ اکتفا کریں، اعتدال، اب جو مل گئے فابیا اعتدال والی صورت اختیار کرے. خاص کر جیسے فجر کی نماز میں جو نا یہ تھوڑی سی، چونکہ ویسی طوالت اس میں فجر میں قرات میں طوالت مستحب ہے، مسنون ہے، تو ان چیزوں میں فجر میں چونکہ ایک لوگ قربانی دے کے مشقت کے ساتھ اٹھ کر آ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ فجر میں زیادہ معاون صورت بنتی ہے. تو اب یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اور رکوع میں چلا گیا. اب جو بیچارے وضو کر کے آ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، ہمیں وہ رکعت کے لیے بھی مسئلہ. تو امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ جتنی مقدار میں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اتنا تو ویسے ہی امام کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھیں بمقابل 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے، تاکہ مقتدیوں کی رعایت ہو اور مقتدی جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، ان کو رکوع بھی مل جائے.